بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ فصل فی الخلطہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 146 فصل فی الخلطہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخلطة: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد، ولا تھوڑا سا تشترط بلند کر لیں۔ إن شاء الله. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ولا خشية يفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية أيوة. الصدقة. جی وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسبية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ب40 شاة لكل 21، فليلزمهما شاة أنصافا. وتخفيفا ك3 اختلطوا ب120 شاة لكل 41، فليلزمهم شاة أثلاثا. ومع عدم الخلطة يلزمهم 3 كل واحد شاة. ولا آثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت، لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي: ما لم يكن المال سائما، فإن كان السائما بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، جی ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق صحیح۔ خشية الصدقة. جی کافی ہے نا انشاءاللہ؟ جی جی کافی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل لشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ فصل فی الخلطہ پڑھ رہے ہیں۔ الخلطہ، اور یہ اس حلقات کے تسلسل میں حلقہ نمبر 146۔ الخلطہ کے لغوی معنی ہیں المزج، مکس کرنا یا ملا دینا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں 2 آدمیوں کا اپنے نصاب کو پہنچے ہوئے جانوروں کو یکجا کرنا، ملا کر رکھنا۔ آدمی
ہر کوئی انسان جو جانور خریدے وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال اور اس کے رہن سہن، اس کے کھلانے پلانے کا انتظام کر پائے، یہ سب کی صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 آدمی مل کر بکریاں خرید لیتے ہیں، کھانے کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو۔ اب یہاں اگر کوئی 2 آدمی اپنے جانور، اپنی بکریاں، اپنے گائیں، اپنے اونٹ ملا کر رکھے ہوں، مثلا جیسے کوئی ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں، مزرعہ بناتے ہیں، وہاں پر گائیں رکھنے کی سہولت ہے، آپ کے پاس مزرعہ نہیں ہے، تو جس کے پاس مزرعہ ہے اس کے پاس چونکہ انتظامات ہیں، تو 2 آدمی مثلا جو ہے بکریاں رکھ لیتے ہیں، 20 بکریاں ہیں 2 آدمیوں کی۔ تو اب 20 بکریاں اگر کسی کی ہیں، 40 بکریاں، تو 40 بکریوں میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ایک بکری۔ اب اگر یہ 20 بکریاں دونوں الگ الگ جگہ پہ رکھتے، اپنے کسی صحن میں ہی رکھ لیا، کہیں بھی رکھ لیا، اور وہ 20 رکھ لیا، تو کیا ہوتا تھا؟ 20 زکوٰۃ نہیں بکریوں کا، ہوتی تھی، جی کیا بول رہے ہیں؟ بولیے۔ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی۔ الگ الگ جی۔ تو زکوٰۃ الگ الگ رکھنے کی صورت میں، اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دونوں کے پاس صرف 20 ہے۔ لیکن دونوں اگر ملا کر رکھیں گے 40، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المال کا فائدہ ہو جائے، ایک بکری کم از کم مل جائے گی، تو اس طرح بیت المال کا فائدہ بھی ہے، اور اصحاب الاموال کے لیے بھی ایک دوسری مثال میں فائدہ ہے۔ مثلا 40 میں ایک بکری، اب 40 کے بعد پھر بکریوں کے نصاب میں ایک بکری کہاں تک ہے؟ 60 جی 72 تک ہے نا، 71 یا 72۔ 40 بکری کے بعد پھر نصاب کہاں سے چینج ہوتا ہے؟ 72 بول رہے ہیں۔ نہیں، 40 بکری کے بعد سیدھے آپ 120 تک ایک ہی بکری ہے، 121 سے 2 بکریاں ہیں۔ تو اگر 3 آدمی مل کر کیا کہتے ہیں 40 رکھ لیتے تو کتنے ہوتے؟ 2 تین بکریاں، ایک ہی ہے۔ 3 دینا پڑتا ہوں۔ 120 تک 40، اب مثلا اچھا مان لیں عبداللہ کی 30 بکریاں ہیں، عبداللہ کی 40، شیخ فضیل صاحب کی 40 اور شیخ علیم صاحب کی 40 جی بکریاں تینوں کی ہیں۔ اگر یہ لوگ تینوں الگ الگ اپنے اپنے جگہوں پہ رکھتے تو کیا ہوتا ان پر؟ ایک ایک دیں گے نا ایک ایک دینا پڑتا۔ جی۔ اب مان لو ایک بکری کی قیمت کیا ہوگی، ایک فرض کر لو 1200 روپے، 1200 ریال، جی اور اب یہ لوگ تینوں ملا کر رکھے ہیں، تینوں ملا کر رکھیں گے تو 120 بکریاں ہوئی، تو کتنی بکریاں دینا پڑے گا 120 تک؟ 2 120 تک بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ 121 سے بڑھے گی، اچھا اچھا 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہوں گی تب۔ اس کے بعد پھر 100 کو ایک بکری بڑھتی جائیں گی۔ ہاں، اس کے بعد جب 300 کے بعد پھر 100، 121 سے 200 تک 2 بکریاں، اور اس کے بعد 201 سے 300 تک 3 بکریاں، پھر اس کے بعد ہر 100 پہ 1 بکری۔ تو مطلب یہ زکوٰۃ جو ہے نا، جی ہر آدمی کو اس کے مال کے حساب سے ہوتی نہیں،
اب ایک آدمی کے پاس اگر 40 ہے تو اس کے مال اگر چاہے ملا کر بھی رکھیں دے الگ بھی رکھیں. جی وہی یہ بحث ہے. اس میں سہولت یہ کیوں دی گئی ہے، وہ نص کی بنیاد پر، ایک نص ہے، ایک حدیث ہے جو وہاں پر آ رہی ہے. تو میں بس اصل میں یہ خلطہ کیا چیز ہے یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ ملا کر رکھتے ہیں تو کبھی آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ملا کر رکھتے ہیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بتلانے کے لیے ہی یہ الگ سے انہوں نے فصل باندھی، فصل فی الخلطہ کہہ کر. ٹھیک ہے، تو اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اسی کی تفصیل ہے اس کے اندر. بس میں الخلطہ کے کیا معنی مطلب ہیں وہ سمجھانے کے لیے میں یہ ساری مثالیں دے رہا تھا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پر آ رہی. ٹھیک ہے مشائخ، تو کیا کہتے ہیں، موٹے انداز میں بات تو واضح ہو گئی نا، اس کا سرسری مطلب تو ذہن میں آ گیا آپ لوگوں. جی 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 بالکل بالکل. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے وَإِذَا اخْتَلَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِي نِصَابِ مَاشِيَةٍ لَهُمْ جَمِيعَ الْحَوْلِ. یہ ساری چیزوں کو ایک ایک شرط کو آپ نوٹ کرتے جائیے. دو آدمی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ماشیہ کی یعنی چوپایوں کے نصاب میں. جمیع الحول، دو آدمی پورا سال ملا کر رکھے ہیں. واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد. یہ دونوں کے جانور ایک ہی جگہ رات گزارتے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی راستے سے چرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دودھ بھی ان کا ایک ہی جگہ دہایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جب جفتی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بھی وہ سب کاموں کے لیے ایک ہی جگہ رہتے ہیں سارے جانور. چراگاہ بھی ایک ہے. زکیا کل واحد. اب یہ دو کا مال ایک کی طرح ہو گیا اور ایک کی طرح ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. ولا تشترط نیت الخلطہ، اور اس میں ہم ملا کر رکھ رہے ہیں، یہ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بتا رہے ہیں. ولا اتحاد المشرب، پھر پانی پینا وہ الگ باوڑی میں پیتے ہیں وہ الگ کنویں میں پیتے ہیں تو اس سے کوئی پھر الگ الگ حکم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اکثر جو کام جانور کے دیکھ بھال کے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہو رہے ہوں. اور نہ ہی ایک ہی چرواہا چرائے ان دونوں جانوروں کو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے دونوں کے زیادہ بکریاں ہونے کی وجہ سے دو چرواہوں کی ضرورت پڑے. اور نہ ہی ایک ہی جانور کے ذریعے سے جفتی کرائی جائے، یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے نوع الگ ہوگی، بقر ہیں تو بقر کے لیے الگ ضرورت پڑتی ہے، جاموس کا الگ، زان، معز، یہ جو مینڈا ہے، بکری ہے، یہ سب کے لیے الگ الگ ضرورت پڑتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. دو آدمی جن کے مال الگ الگ ہوں، زکوٰۃ کے فائدے کے حصول کے لیے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا. اور نہ ہی آپ جانور سال بھر ملا کے ایک جگہ رکھتے ہیں لیکن اب زکوٰۃ وصولی کرنے والا آنے والا ہے اس لیے اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. خشیت الصدقہ، زکوٰۃ کے ڈر سے. صدقہ یہاں پر زکوٰۃ کے معنی میں ہے. تو جو جانور آپ کے ایک ساتھ رہتے ہیں، زکوٰۃ کے وصولی کرنے والا آ رہا ہے اس لیے اس کو الگ الگ کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے. ملا دیں، یہ بھی درست نہیں ہے زکوٰۃ کے ڈر سے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال، ایک ہی آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا وصول کرنے والا آنے والا ہے اس لیے اس کو وہ کیا کرتا ہے، دو جگہ اس کو بانٹ دیتا ہے.
دو جگہ بانٹ کر رکھ دیتا ہے، مثلا 20-20 کر دیتا ہے، تو پھر اب زکوٰۃ وصول کرنے والا جب آئے گا گنتی کرے گا دیکھے گا 20 ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لے گا. تو اس طرح الگ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور آپ کے کئی بکریاں ہیں، آپ کے خود 40-40 ہیں، اس کو جان بوجھ کر ملاتے ہیں وقتی طور پر تاکہ کم زکوٰۃ ہو. 40-40 تین جگہ ہوگی تو تین بکریاں دینی پڑے گی، اس لیے لا کے ایک ہی جگہ میں جمع کر دیے، چونکہ محصل آ رہا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا آ رہا ہے تو ایک ہی بکری دیں گے اس لیے. تو یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں. خشیت صدقہ، زکوٰۃ کے ڈر سے ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے محل شاہد جو اس باب سے متعلق ہے اس کو دیکھیں. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، جو دو شریک کے جانور ہوں، یعنی دو پارٹنروں کے جو جانور ہوں، فإنهما يتراجعان بالسوية، یہ دونوں بالکل ایک جانور کی ریوڑ کی طرح یہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، دونوں ایک ہی شمار کریں گے. گویا کہ کیسے ایک شمار کرنے کا مطلب، یا یتراجعان بالسویہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گویا کہ خلطہ کی تاثیر بتلائی. مکس آپ کر رہے ہیں تو اس کی تاثیر ہوگی، یعنی اس کا فائدہ ہوگا. آپ ملا دیں گے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ جیسے ابھی اس سے پہلے میں نے مثال میں ذکر کیا تھا کہ آپ دو آدمی اگر 40-40 رکھتے تو ایک ایک بکری دونوں کو دینے پڑتی تھی. اب دونوں ملا کر رکھیں گے 80 بکریاں ہوں گی، تو 80 بکریوں میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک ہی ہے. تو فإنهما يتراجعان بالسوية کا مطلب اب 80 بکریوں کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ ایک نکلے گی. اور اب ایک زکوٰۃ میں ایک بکری دی گئی تو دونوں کو کیسے اس کو تقسیم کریں گے؟ قیمت وہی دیکھیں گے، اگر 1200 ہے تو اس کا آدھا آدھا کر دیں گے، 600. ایوہ صحیح ہے. ایک بکری دے دیے، اب مثلا جو ہے آپ کی بکری چلی گئی، اب آپ کی بکری زکوٰۃ میں دے دی گئی تو آپ نے تو گویا کہ ادا کر دیا. اب آپ کو ہم 600 ریال دے دیں، یعنی جو دوسرا پارٹنر ہے وہ 600 ریال دے دے تو بات برابر ہو گئی. فإنهما يتراجعان بالسوية کا مطلب یہی ہے، یہی امام خطابی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور بعض دیگر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ بھئی نہیں، یہ خلطہ کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. فإنهما يتراجعان بالسوية کا مطلب یہ ہے کہ برابر 80 ایک جگہ جانور ہیں تب بھی 40-40 کے حساب سے دونوں کی ایک ایک بکریاں لے لیں گے. یہ بعض اہل علم نے مطلب بتایا، لیکن یہ جمہور کی رائے اس میں یہ نہیں ہے. جمہور کا کہنا یہی ہے فإنهما يتراجعان بالسوية کا مطلب اللہ کے رسول نے خلیطین کا جو فائدہ ہے وہ بتلانے کے لیے ہی اس حدیث میں اس کو ذکر کیا، ورنہ وہ بات تو پہلے بھی اگر آپ الگ بھی رکھتے ہیں تو وہ بات تو واضح ہے. آپ 40-40 الگ رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہونا ہے؟ 2 بکریاں ہونا ہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية کا مطلب بتلایا تو یہ فائدہ ذکر کرنے کے لیے کہ ریوڑ میں ایک جگہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ بتلانے کے لیے. تو یہی زیادہ صحیح مطلب ہے جو سمجھا گیا. جمہور اسی کے قائل ہے. چلیے، تو بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. چلیے اس کے بعد وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ب40 شاة لكل واحد 20 فالزمهما شاة انصافا. دیکھیے، کبھی خلطہ کا فائدہ ہوتا ہے تغلیظاً، یعنی ایک تشدید کے اعتبار سے. جیسے
दो आदमी 40 बकरियों में मिला दिए हैं अपनी बकरियां, हर एक की 20-20 हैं, तो दोनों पर एक बकरी लाजिम आएगी। और दोनों पर जब एक बकरी लाजिम आ रही है तो अंसाफन, ये आधी आधी बकरी की कीमत दोनों को अदा करनी है। व तखफीफन, कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ तशदीदन ही फायदा नहीं होता है इसका, बल्कि तखफीफन भी होता है। वो मिसाल दे रहे हैं, देखिए 120 बकरियां किसी की जमा कर दी गई हैं और हर एक की उसमें वो तखफीफन का सलासतिन इख्तलतू ब120, 3 आदमी 40-40 बकरियां लेकर एक जगह रखे हैं, तो इन तमाम को एक ही बकरी ज़कात के तौर पे वाजिब होगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तखफीफ हुई या तगलीज हुई मशाइख? 3 आदमी 120 बकरियां जमा किए हैं एक जगह में, इन तमाम पर एक बकरी लाजिम आ रही है, तो इसमें तखफीफ हो रही है या तगलीद हो रही है? तखफीफ हो रही है, इसमें तखफीफ हो रही है। अगर ये लोग अलग अलग रखते तो इन पर एक एक बकरी हर एक पर लाजिम आती, जबकि तीनों मिलाकर रखने से तीनों पर एक ही बकरी लाजिम आई, कि मतलब ये कि 400-400 रियाल एक एक आदमी के जिम्मे होंगे। अगर अलग अलग रखते तो 1200 रियाल की पूरी बकरी देनी पड़ती थी। वाज़ेह मुशाहिद? अब यहाँ करें असलासन। देखिए असलासन का मतलब एक एक सुलुस लाजिम आएगा, वही जो 400 रियाल हमने कहा। वमा अदमिल खुल्तति यल्ज़मुहुम सलासन कुल वाहिदिन शात। अगर अलग नहीं रखते, मा अदमिल खुल्ता मतलब ये कि अलग अलग करके रखते, मिला के नहीं रखते, तो तीनों पर एक एक बकरी लाजिम आती। वला अथर लितफरीक़तिल माली वला खुल्ततिही नस्स अलैहि। अच्छा, ये हो गई बहस जानवरों को मिलाकर रखने की। ये चीजें होती हैं, करियों में हो या कहीं भी शहरों में भी हो, जानवरों के सिलसिले में। अलबत्ता रहा ये कि आप माल कहीं मिलाकर रखे हैं एक जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन एक, जैसे आप सब लोग लॉकर में रखते हैं, कोई सोना ले जाके, हर एक का अपना अकाउंट है, सब ले जाके एक ही बैंक में रखे हैं, SBI में रखे हैं, लॉकर हर एक का अपना है, उसके बावजूद अब ले जाके एक जगह रखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अपना ही माल 2 जगहों में ले जाके बांट कर रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर उसमें नहीं है। लिअन्न अल-खबर ला युमकिनु हम्लुहु अला गैरिल माशिया। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात माशिया के सिलसिले में, चौपायों के सिलसिले में है, और इसको गैर माशिया पे इसको महमूल नहीं किया जा सकता। और इमाम अहमद का जो मजहब है, वला यख्तलिफुल मज़हब फी साइरिल अमवाल अन यदुम्म माल वाहिद बअदहु इला बअद। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के मजहब में साइरुल अमवाल आप एक ही जगह सारे मिला कर रखें, अलग रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तक़ारबतिल बुल्दान औ तबाअदत लिअदम तअसीरिल खुल्तति फीहा क़ालहु फिल काफ़ी। आपके पास पैसा है, थोड़ा पैसा मुंबई में, थोड़ा पैसा दिल्ली में, थोड़ा पैसा मद्रास में रखे हैं। अब ये 3 जगहों पे रहे या एक जगह रहे, उसको ज़कात कैसे देनी है मशाइख? मसलन किसी के पास 6 लाख है, 3 शहरों में जमा है वो पैसे, तो ज़कात वो कितने की देगा? पूरे 6 लाख पूरे 6 लाख की देगा। अब वो 3 शहरों में रहने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मा लम यकुनिल मालू साइमतन। अब देखिए उसमें तो तक़ारबतिल बुल्दान और तबाअदत की बात कह दी गई कि चाहे वो आपस में शहरों में करीब क़ुर्बत हो या दूरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मा लम यकुनिल मालू साइमतन, जब तक कि माल साइमा ना हो। साइमा वो जानवर जो कुदरती चरागाहों से चरते हैं,
فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. امام احمد کے مسلک میں یہ بات ہے کہ اگر ایک ہی آدمی کے جانور دو مختلف جگہوں پر ہیں، دونوں کے درمیان مسافت و قصر ہے، یعنی ایک مسافر کو کتنے قصر کب کرنے کی چھوٹ مل سکتی ہے، 80 کلومیٹر پر ملتی ہے، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر رکھا ہے، فَلِكُلٍ حُكْمُ نَفْسِهِ، ایک کو شمال میں رکھا ہے، ایک کو ابو سمرہ میں رکھا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں دونوں میں مسافت قصر ہے تو ہر ریوڑ کا اپنا الگ حکم ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَهُ شِيَاهٌ بِمَحَالٍ مُتَبَاعِدَ فِي كُلِّ مَحَلٍ 40، اگر اس کے پاس بکریاں ہیں دور دور جگہوں میں ہیں، ہر جگہ میں یا ہر ریوڑ میں 40 بکریاں ہیں، فَعَلَيْهِ شِيَاهٌ بِعَدَدِ الْمَحَالِ، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر جتنے محال ہیں، جتنے ریوڑ ہے، اس کو یہاں پر لوگ عموماً شبک کہتے ہیں، جتنے شبک اس کے ہیں اس کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، اگر ہر جگہ 30 بکریاں رکھا ہے، 30 بکریاں 3 جگہ رکھنے سے 90 بکریاں ہو جاتی ہیں، ایک جگہ ہوتی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی، ایک بکری تو ہوتی. 3 جگہ 30 رکھا ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ما لم يجتمع إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، پھر کسی اور کے جانور سے نہیں ملایا ہے، صرف اپنے تنے تنہا رکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں؟ لعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، اس آدمی نے اپنی بکریاں جو 3 جگہوں پہ رکھی ہیں اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ سے بھاگوں، اس کی نیت یہ ہے کہ میری سہولت یہاں پر ہے، میرے 3 جگہ پر ہیں، میرا 3 جگہ جانا آنا ہوتا ہے، وہاں مجھے ان جانوروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی یہاں یہ فارم ہاؤس میں، کبھی وہ فارم ہاؤس میں، کبھی وہاں مہمانوں کو کھلانے کے لیے، دودھ کے استعمال کے لیے، وہ اپنی سہولت کے حساب سے اگر رکھا ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر ریوڑ کا، ہر جگہ کا الگ الگ حکم ہوگا، اس پر ان تمام کو ملا کر ایک جا ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بات امام احمد نے اپنے، یہ امام احمد کی مسلک میں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی کی ملکیت میں ہے، اپنی سہولت کے حساب سے رکھا ہے اور تقریباً زکوٰۃ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، اتنے جانور اس کی ملکیت میں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے، یہی زیادہ احوط ہے. تو بہرحال اس کے اندر دیکھیے کوئی بھی آدمی جمع کرے، الگ کرے، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں زکوٰۃ سے بھاگوں. زکوٰۃ سے اگر بھاگے گا تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولی الامر کو اگر پتہ چلے تو وہ اس سے زکوٰۃ بھی لے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی وصول کرے گا. اگر کوئی آدمی اس طرح حیلے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مثلا جیسے ہی زکوٰۃ کا جمع کرنے والا محصل آ رہا ہے، وہ 3 جگہ اپنی بکریاں ڈیوائیڈ کرتا ہے، اگر یہ بات پتہ چلی تو پھر اس کو سزا کے طور پر اس سے زیادہ بھی لیا جائے گا. یہ بھی بعض اہل علم نے کہا، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے وہی لیا جائے گا جو زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے. ولی الامر اس کو کوئی اور سزا دے سکتا ہے کہ بھئی اس طرح کرنے سے زکوٰۃ سے بھاگنے کا یہ راستہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو تعزیراً کوئی اس کو تکلیف وہ دے سکتا ہے، اور یہ ادب سکھانے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، ورنہ زیادہ نہ لے، کیونکہ نصاً اس طرح ثابت نہیں ہے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، یہ اس فصل پر اکتفا کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.